بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا تمرین افتاء کا چوتھا سبق ہے، اور آج ہم چوتھے سبق میں یہ پڑھیں گے کہ ہم نے جو سوال حل کرنا ہے اس سوال کا جواب کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جواب کے معیاری اوصاف کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جواب کو قاطع اشکال ہونا چاہیے۔ جواب ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس سے منشا اشکال ختم ہو جائے۔ بعض مرتبہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا جواب دیے بغیر سائل کی تشگنی دور نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں اصل جواب کے ساتھ اس امر کی وضاحت بھی کرنی چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ سائل نے مثلاً پوچھا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے لیکن بیوی حائضہ تھی یا حمل سے تھی۔ ایسے سوال میں صرف یہ لکھ دینا کافی نہیں کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، بلکہ یہ بھی لکھنا چاہیے کہ حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا حمل طلاق سے مانع نہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال دیکھیے کہ مثلاً سائل نے دریافت کیا کہ زید کی وفات کے وقت اس کی بیوہ، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں زندہ تھیں۔ اس کے والدین وفات پا چکے ہیں۔ اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا جبکہ زید کی بیوہ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ زید نے ایک لڑکے کو عاق کر دیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں بیوہ اور عاق شدہ لڑکے کا حصہ بتا دینا کافی نہیں، ساتھ یہ لکھنا بھی ضروری ہے کہ بیوہ کا حق دوسری شادی سے ثابت نہیں ہوتا۔ نیز عاق کرنا شرعاً معتبر نہیں، نافرمان لڑکا بدستور وراثت کا حقدار ہے۔ آگے ایک میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ذرا جواب کو بھی آپ دیکھیے گا۔ دیکھیں، ایک سوال مثلاً یہ ہے کہ ہمارے ماموں انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا طریقہ کار صحیح ہے کیونکہ اس کا منافع کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری کمپنی گورنمنٹ پروجیکٹ اور سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ اب آپ مہربانی فرما کر اپنی تحقیق سے یہ فتویٰ دیں کہ آیا اس میں ملازمت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح تو کیوں؟ اگر غلط ہے تو کیوں؟ اس کی وضاحت کریں اور وضاحت سے اس کا جواب عطا فرمائیں تو نوازش ہوگی۔ دیکھیں، یہ سوال ہے تو اس کے جواب میں صرف یہ لکھنے پر اکتفا کرنا کہ بیمہ ناجائز ہے، درست نہ ہوگا، بلکہ سائل کے اٹھائے گئے اشکال کو حل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً اس کا جو جواب ہم لکھیں گے وہ اس انداز میں ہوگا، ذرا اس کو آپ غور سے سنیے اور پھر لکھ کر بھی دیکھیے۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ الجواب منہ صادق، الجواب حامداً و مصلیٰ، یوں الفاظ لکھ دیے جائے تو اس کے ساتھ پھر یوں جواب لکھا جائے کہ مروجہ بیمہ کی تمام شکلیں سود اور جو کچھ شکلیں سود کے ساتھ جوا پر بھی مشتمل ہونے کی وجہ سے حرام اور ناجائز ہے۔ جب تک صحیح اسلامی بنیادوں پر کوئی بیمہ کمپنی وجود میں نہ آئے اور علماء کرام اس کے طریقہ کار کے صحیح ہونے کا فتویٰ نہ دیں، اس وقت تک سوال میں ذکر کردہ ادارے سمیت کسی بھی مروجہ بیمہ کمپنی کی پالیسی لینا یا اس میں ملازمت کرنا جائز نہیں۔ تو یہاں تک مطلق جواب ہو گیا۔ باقی مزید جو وضاحت ہے کہ باقی کمپنی کا موقف صحیح ہے نہ اس کی دلیل، یعنی اس کا موقف تو درست ہے لیکن دلیل درست نہیں ہے، اس کا جواب ذرا دیکھیں۔ کیونکہ تو بیمہ کمپنیوں کا سرمایہ کاری کاروبار میں بھی ضرور لگا ہوتا ہے، اور اگر کسی اور کام میں لگایا گیا ہو تو بھی ان کے معاہدے کرنے اور نفع تقسیم کرنے کا نظام شریعت کے مطابق نہیں۔
اس لیے کہ کسی کاروبار کے جائز ہونے کے لیے محض یہ بات کافی نہیں کہ اس کے منافع کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہوں، بلکہ دیگر شرعی شرائط کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ منافع کی شرح کاروبار میں ہونے والے حقیقی منافع کی نسبت سے طے کی جائے، جبکہ مروجہ بیمہ کمپنیاں منافع کے تناسب حصے کی بجائے عوام کی طرف سے جمع کرائے گئے سرمایہ کے تناسب سے انہیں نفع دیتی ہے جو خالصتاً سود ہے۔ تو اب یہ جواب اس انداز میں لکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیں کہ مفتی کی ذمہ داری اس بات پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ جواب میں فقط اتنا لکھ دے کہ یہ صورت ناجائز یا حرام ہے۔ اگر صرف اسی پر اکتفا کیا جائے تو خطرہ ہے کہ بہت سے لوگ دین سے مایوس اور نا امید ہو جائیں، اس طرح بیزار ہو جائیں کہ ان کو خبر تک نہیں ہوگی کہ ہم مذہب سے منحرف ہو گئے یا معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ تو اس لیے مفتی کا جہاں جواب کا دینے کی ذمہ داری ہے، وہیں ایک اور بھی ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ عقد کی تصحیح کرے، یا اس کی کوئی متبادل جائز صورت ممکن ہو تو جواب میں اس کی بھی ضرور نشاندہی کرنی چاہیے۔ مثلا آپ ذرا دیکھیے، جیسے کہ ہمارے ہاں آتا ہے نا کہ فساد صلب عقد میں نہ ہو، فساد اگر صلب عقد میں نہ ہو، خارجی وجہ سے ہو اور ذیل کیا جا سکتا ہو تو اسی عقد کی تصحیح کر دی جاتی ہے، اور اگر عقد سرے سے باطل ہو اور بحالت موجودہ اس کی تصریح ممکن نہ ہو تو متبادل تجویز کیا جاتا ہے۔ اور فقہاء کرام رحمہ اللہ کہ ہاں ہیلہ کے نام سے جو اصطلاح معروف ہے، یہ عمل اسی کے قریب قریب ہے۔ تو میں یہاں ایک دو مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اگر وہ صورت درست نہیں تو اس کو آگے درست صورت جو پیش کی جاتی ہے اور عقد تصحیح کی جو صورت ہوتی ہے، تاکہ سائل کے سامنے ایک اس کے عقد کی جو معاملہ کر رہا ہے اس کی کوئی درست صورت آ جائے جس کے مطابق اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور شریعت کے مطابق وہ ناجائز میں بھی نہ پڑے۔ مثلا دیکھیے، ایک شخص نے اپنا مکان بیچا 78,000 روپے کا، جس کا نصف 39,000 روپے بنتے ہیں، یہ فروخت کیا۔ اس کا اسٹامپ پیپر کے اندر درج ذیل شرائط اس نے لکھ دی ہیں۔ مثلا نمبر 1 یہ شرط لکھی ہے کہ ماہانہ قسط 5,000 روپے کی ادائیگی ہر ماہ کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ مکان کی قیمت سے 40,000 روپے وصول ہونے تک ماہانہ کرایہ 500 روپے بائے حاصل کرتا رہے گا۔ تیسری شرط یہ کہ جس دن 60,000 روپے کی ادائیگی ہو جائے گی، بائے صرف نصف کرایہ لینے کا حقدار ہوگا۔ چوتھی شرط یہ لکھی کہ جس دن کل رقم ادا کر دی جائے گی اس وقت سے مشتری مکمل مکان کا مالک ہوگا اور اسے اسٹامپ پیپر لکھ دیا جائے گا۔ واضح ہو کہ یہ مکان بائے کے وقت سے کرایہ پر ہے، مشتری کرایہ داری کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ معاملہ ہمارا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب اس سوال کو ذرا دیکھیے۔ اب اس معاملے کی حقیقت یہ کہ عقد بیع میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ بیع کے بعد بائع کچھ مدت تک مبیع کا مکمل کرایہ اور کچھ مدت تک نصف کرایہ وصول کرے گا، یعنی 8 مہینے تک 500، 4 مہینے تک 250۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہونے کی وجہ سے مفسد للعقد ہے۔ عقد بیع کا مقتضا یہ ہے کہ بیع ہوتے ہی مبیع کے عین اور منافع دونوں کا مالک مشتری ہو جائے۔ کرایہ مبیع کی منفعت کا عوض ہے، اس کا حقدار بھی مشتری کو ہونا چاہیے۔ بائع اس کو وصول کرنے کی شرط لگائے تو عقد فاسد ہے اور واجب الفسخ ہو جائے۔ لیکن اس سوال کے جواب میں صرف یہ لکھنا کافی نہیں ہوگا کہ یہ عقد فاسد ہے، بلکہ اس شرط سے چونکہ بائع کی ایک غرض صحیح متعلق ہے، اور وہ صحیح غرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مشتری رقم کی ادائیگی سے پہلے مکان پر ناجائز قبضہ نہ کر بیٹھے، لہذا حدود شرعیت کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی صورت نکالنی چاہیے کہ بائع کو مطلوبہ تحفظ حاصل ہو جائے اور مشتری تعجیل ثمن کا احسان ماننے کی بجائے دھوکہ نہ کرے تو اس کا سد باب ہو سکے۔ اب دیکھیے اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔
ذرا دیکھیے مسئلہ، یہ تو ایک صورت بتائی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اگر اس کو جائز صورت میں بدلا جائے تو یہ مفتی کا کام ہے، اس کی کوئی جائز صورت سائل کے سامنے پیش کرے۔ مثلا جو ہم نے یہ مثال بیان کی تو اس کی جائز صورت کیا پیش کریں گے؟ یہ شخص ابتدا ہی میں پورا مکان کرایہ دار کو فروخت نہ کرے، بلکہ مکان کو متعین ملکیت کے کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ابتدا میں صرف ایک حصے کی بیع کرے اور باقی حصے اپنی ملکیت میں رکھ کر ان کو کرائے پر دے دے، تو اس کے بعد ہر قسط وصول ہوتے وقت ایک مشاع حصہ کرایہ دار کو فروخت کرتا رہے اور بقیہ حصوں کا کرایہ وصول کرتا رہے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ اس مکان کے 15 حصے کر دے اور ہر حصے کی قیمت 5000 طے کر دے۔ اب کرایہ جو ہے وہ 15 مہینے تک ہر مہینے کا ایک حصہ جو متعین ہے وہ 5000 کے عوض خریدتا رہے اور ہر حصہ لیتا رہے گا، جو باقی سے بچیں گے اس کا یہ کرایہ دیتا رہے گا، تو یوں اس کو بھی وصول ہو جائیں گے اور اس کا مکان بھی محفوظ رہے گا، اور آخر میں پیسے وصول ہو جانے کے بعد مکان مشتری کو مکمل مل جائے گا۔ تو یہ صورت ایک درست ہے۔ اس طریقے سے یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کی ہے تاکہ مفتی کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی صورت نکالے جو صورت، ایسے اور بھی کافی سارے مسائل ہیں جو جائز اور متبادل صورت ہو، اگر اس کی صورت میں تھوڑی بہت قباحت ہے تو اس کی تصحیح کر دے کہ بھائی آپ یہ صورت کی بجائے یہ صورت اپنائیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ محض ناجائز لکھ دینا، محض حرام لکھ دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس سے کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، دین سے ہٹ بھی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور فقہی ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔